امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سمین حضرات، چند ایک صحابہ کرام اسلام لانے سے پہلے ان کی آپس میں بڑی گہری دوستی، بڑا ہی گہرا ان کا تعلق تھا۔ جب اسلام لے آئے، اسلام لانے کے بعد بھی وہ ایک دوسرے سے بے حد بے انتہا وہی جو پہلے دوستی تھی اسی کو وہ فروغ دیتے رہے اور اپنی دوستی کا حق ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ اسلام لانے کے بعد اگر ان دوستوں میں سے کسی ایک شخص کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کا امیر بنا کے بھیجتے تو وہ امیر آپ کے آگے یہ درخواست اور خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ میرے فلاں دوست کو بھی میرے ساتھ بھیجا جائے تاکہ ہم دونوں مل کے دین کی اور زیادہ خدمت کر سکیں اور دین کی سر بلندی میں ایک دوسرے کا تعاون کر سکیں۔ صرف حق دوستی کا تھا۔ اس دوستی اور تعلق نے کتنا انہیں مضبوط بنایا تھا۔ چند ایک صحابہ کرام جن کا ذکر جامعہ ترمذی کی اس لمبی حدیث کے اندر آتا ہے، جس لمبی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی انفرادی تعریف بیان کی تھی، الگ الگ صحابہ کا نام لے کے ان کی خوبیاں اور ان کی شان، ان کی عظمت آپ نے الگ الگ بیان کی تھی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے صحابہ کی سیرت بیان کرنا، صحابہ کی شان بیان کرنا یہ تو نبی کی سنت بھی ہے، کیونکہ آپ نے الگ الگ نام لے کے آپ نے سیرت بیان کی، شان اور مقام بیان کیا۔ اس لمبی حدیث کے اندر ان صحابہ کرام کا نام بھی آتا ہے، تو چند ایک جملے میں آپ کو سنا دیتا ہوں آپ نے صحابہ کرام کی سیرت کو کیسے بیان کیا۔ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ میری ساری امت آپس میں اور صحابہ کرام رحم دل ہے، لیکن سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر صدیق ہے۔ یہ الگ تعریف ہے، الگ شان ہے۔ اسی طرح ان جملوں میں سے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ سارے کے سارے صحابہ کرام دشمنوں کے لیے بڑے ہی سخت ہیں اور آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں، لیکن ان میں سے سر فہرست عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ نے شان بیان کی تھی۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، سارے صحابہ کرام حیا کے پیکر ہیں، عفت کے پیکر ہیں، لیکن ان میں سر فہرست عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے صحابہ کرام قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہیں کچھ، لیکن ان میں سے سب سے اچھے قاری ابی بن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح وراثت کی بات ہے، کہا وراثت کا علم صحابہ کرام کے پاس موجود ہے، لیکن سر فہرست زید بن حارثہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ نے شان بیان کی ہے، الگ الگ آپ نے مقام اور سیرت بیان کی ہے۔ اسی طرح آپ نے یہاں بھی فرمایا تھا حلال حرام کو صحابہ کرام اور میری امت کے لوگ پہچانیں گے، جانیں گے۔ صحابہ کرام جانتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم رکھنے والے معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ الگ الگ سیرت بیان کی، شان بیان کیا۔ یہ تو ایک آپ کو صرف اس حدیث کی ایک جھلک اور حدیث کے عنوان کو اور صحابہ کرام کی الگ الگ سیرت پہ ایک بات جو آپ کے گوش و گزار کی۔ ہمارا اصل موضوع اور ہے، صحابہ کرام مثلا سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن معذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین چار آپس میں گہرے دوست تھے۔ اسلام لانے سے پہلے آپس میں گہرے دوست تھے، اور ان تینوں چاروں نے جب اسلام قبول کیا اور اسلام کی تحقیق کی تو تینوں چاروں نے قریب قریب اسلام کو قبول کیا تھا، اور آپس میں بڑی محبت کرنے والے بھی تھے۔